Subscribe my YouTube channel. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، حیار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، حیار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، تیری رحمت کے واسطے، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، اور نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل اور مناقب کو بیان کروں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان و عظمت ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کے کچھ فضائل رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے، اور کنیت ابو بکر ہے آپ کی۔ صدیق اور عتیق آپ کے یہ مشہور القاب ہیں، اور آپ کے والد محترم کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر سلمہ ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں جا کر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کیوں کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں انبیاء کرام کے بعد، رسولان اعظام کے بعد سب سے معزز اور سب سے بزرگ و برتر جو شخصیت ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے، بلکہ محبوب خدا میرے آقا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الثانی کو اس دنیا سے رحلت کر گئے، اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ تو آج آپ کے سامنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ باتیں رکھوں گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی تھے، بہت بہادر تھے، بہت نڈر تھے۔ آپ کی سخاوت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بیش قیمت پہ، بہت زیادہ قیمت پہ خرید کر آزاد کر کیا، تو وہاں کے لوگوں نے کہا، ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت بلال کا حضرت ابوبکر صدیق پہ کوئی احسان ہو جس کا بدلہ حضرت ابوبکر چکا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب لوگوں نے اعتراض کیا، جب لوگوں نے اس طریقے کے باتیں کی، تو اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو، اور جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثار کو قرآن شریف میں بیان فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔
یعنی اس آیت مبارکہ میں ظاہر فرما دیا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کام صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے تھا۔ یہ کسی کا کوئی بدلہ نہیں تھا، کسی کا کوئی احسان نہیں تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان و عظمت بہت ہی عرفہ والا ہے۔ میرے آقا پیغمبر آخر الزماں کوہ صفا سے چڑھ کر میرے آقا نے جب عرض کیا تھا، اسلام کی دعوت دی تھی، تو سب سے پہلے جس پاک ہستی نے اپنے دل میں اسلام کے لیے جگہ دی تھی، اس پہلے شخص کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جیسے میرے آقا نے حضرت ابوبکر کے سامنے اسلام کو پیش کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے بغیر کسی تردد کے فوراً محمد عربی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہن لیا اور اسلام کے زیور سے مالا مال ہو گئے۔ تو اس طریقے کی بہت ساری باتیں ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور میں آپ کو صرف آخری بات بتاؤں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق ایمان لانے سے پہلے اور ایمان لانے کے بعد بھی بہت معزز اور عظیم شخصیت مانے جاتے تھے۔ ایمان لانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب ایمان لے آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ اے ابوبکر صدیق، تم مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی شراب پی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی شراب نہیں پی ہے، اس لیے کہ جو شراب پیتا ہے اس کی عزت محفوظ نہیں رہتی، اس کی عزت نیلام ہو جایا کرتی ہے۔ جب اتنا حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا تو آمینہ کے لال عبداللہ کے نور نظر ہمارے اور آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ آپ کے والد محترم ابو قحافہ آپ کو لے کر ایک بت خانے میں گئے اور جانے کے بعد آپ سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو، اور آپ کے والد محترم اپنے کسی کام سے کہیں چلے گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بت سے فرمایا کہ جو ہے میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دے، لیکن بت میں کچھ حرارت پیدا نہیں ہوئی، نہ وہ بول سکا، نہ اس میں اتنی طاقت تھی۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہنا دو، پھر بھی بت سے کچھ جواب نہ ملا۔ اس کے بعد میرے آقا صدیق اکبر نے اپنے ہاتھ میں ایک پتھر لیا اور لینے کے بعد کہا کہ میں تمہیں مارنے جا رہا ہوں، اگر تم میں طاقت ہے، تم اپنے آپ کو خدا کہتے ہو تو اپنے آپ کو میرے پتھر سے بچا لو۔ اتنا کہتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ ایسا پتھر مارا کہ وہ مورتی منہ کے بل زمین پہ گر گیا اور فوراً وہ سرنگو ہو گیا۔ جہاں بھی حق آتا ہے وہاں پہ باطل مٹ جاتا ہے۔ اسی کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حقانیت کا پرچم لے کر اس بت کے اس میں لگا دیتے ہیں، اور وہ بت اب سرنگو ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ اس کے بعد جب کہ آپ کے والد محترم واپس آئے تو آنے کے بعد سارا ماجرا دیکھا، بڑے حیران و پریشان ہوئے، آپ کی والدہ کے پاس لے گئے۔ آپ کی والدہ نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کا نام صدیق اکبر ہوگا، اور اس کی پیدائش کی بہت زیادہ برکتیں نصیب ہوگی، آپ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیجئے، آپ کچھ نہ کہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی اسلام لانے سے پہلے بھی پاک و صاف تھی اور اسلام لانے کے بعد بھی پاک و صاف ہے۔ اور میرے آقا کے سب سے رفیق، میرے آقا کے سب سے زیادہ محبوب، اور انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ میرے آقا کی عمر شریف 63 برس کی ہے، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال کی ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی عمر بھی 63 سال کی ہے۔
22 جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فنا سے دار بقا کی طرف تشریف لے گئے۔ ہمیں جو ہے تمام صحابہ کی محبت کو اپنے دل میں بسانے کی ضرورت ہے، انہی کے اسوہ پہ، انہی کے زندگی پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے اگر میرے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ لوگوں سے بڑی ہی پرخلوص گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور میرا تھوڑا سپورٹ کیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے آپ سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔